کہ انسان جلباز ہے, اس کو چاہیے یہ جو اللہ طریقہ بتا رہا ہے خوشی حاصل کرنے کا, چونکہ وہ پائیدار ہے لیکن اس میں ٹائم لگتا ہے, وہ پائیدار طریقہ ہے, ٹائم لگتا ہے, لیکن اس کو حاصل نہیں کر رہا. اس کو حاصل کیسے کیا جائے؟ اللہ نے اس کی مثال دی, فرمایا الا المصلین, کچھ لوگ ایسے ہیں جو جلباز نہیں ہیں. جلباز کا مطلب تو سمجھ گئے نا, خوشی حاصل کرنے کا فوری طریقہ چاہیے, اس کے سائیڈ ایفیکٹ میں غور نہیں کرنا. آپ کو پتہ ہے ایسے لوگ بھی ہیں دنیا میں جو بالغ ہوتے ہی زنا کر رہے ہیں, ہزاروں دفعہ انہوں نے زنا کیا ہے. میں جب باہر ملکوں میں جاتا ہوں ہر طرح کی رپورٹیں آتی ہیں میرے پاس, لوگ بتا رہے ہوتے ہیں اپنے غیر مسلم دوستوں کے حالات, ہزاروں دفعہ زنا کیا, ان کو زنا میں رغبت ختم ہو گئی, وہ کسی اور طرح سے لائف کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں, ان کو لذت ہی ختم ہو گئی اس میں. کہتے ہیں ہمیں اس میں, اب ہم اس سے ڈپریشن میں جاتے ہیں. پھر وہ لڑکوں سے بدفعلی کی طرف آتے ہیں, اور پھر کچھ اور, پھر وہ کہتے ہیں اس سے بھی دل بھر جاتا ہے, کہیں اور جاؤ, اس سے پھر خوشی نہیں ملتی ہے. آخر میں کیا ہوتا ہے؟ دماغ خراب, گولیوں پہ آتے ہیں, بس سوتے رہو کسی طرح پڑے ہوئے. تو آج مسلمان بھی اسی زندگی کو فالو کر رہا ہے بھائی, مسلمان بھی اسی کے پیچھے بھاگ رہا ہے کہ جو خوشیوں کا جس طرح سے ان کو خوشیاں ملی ہمیں بھی ملیں گی. بھائی ان کو نہیں ملی تو تمہیں بھی نہیں ملیں گی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا الا المصلین. اللہ کہتے ہیں جو لوگ جلباز نہیں ہیں, جو پائیدار طریقے سے خوشی حاصل کرنا چاہتے ہیں, جو مصیبتوں پہ صبر کرتے ہیں, خوشیوں پہ اتراتے نہیں ہیں بلکہ شکر کرتے ہیں, یہ کون لوگ ہیں؟ چند لوگ دنیا میں ایسے ہیں جن کی زندگی کامیاب ہے. وہ کون لوگ ہیں؟ دیکھو, اس کو سمجھنے کے لیے پہلے قرآن کا ایک اصول سمجھو. قرآن کی عادت ہے جزیات کے ضمن میں کلیات سمجھانا. تھوڑی گاڑی اردو ہے, اس کو میں آسان زبان میں سمجھاؤں گا. قرآن جب اصول لا اور ضابطہ بیان کرتا ہے نا, تو لا کی شکل میں نہیں بیان کرتا بلکہ اگزامپل دے کے بیان کرتا ہے. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. دیکھو, کسی بھی لا کو سمجھانے کے دو طریقے ہوتے ہیں. نیوٹن کا ایک قانون ہے نا کہ ہر عمل کا ری ایکشن ہوتا ہے نا, ہر ایکٹ کا ری ایکٹ ہوتا ہے. تو ہمارے ٹیچر مثال دیا کرتے تھے, دیوار پہ جب آپ بال مارو گے جتنی زور سے مارو گے اتنی زور سے واپس لوٹے گی, یہ مثال دیا کرتے تھے. تو ایک طریقہ تو یہ کہ آپ نے نیوٹن کا قانون بتایا کہ ہر ایکٹ کا ری ایکٹ ہوتا ہے, ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے, جس کو اردو میں کہیں گے ہر عمل کا بولو رد عمل ہوتا ہے. لیکن بعض دفعہ جب سادہ طریقے سے کسی چیز کو سمجھایا جاتا ہے تو لا نہیں بتایا جاتا, مثال پہلے دی جاتی ہے. آپ مثال سے بات سمجھاتے ہو, دیکھو بیٹا تم دیوار پہ جتنی زور سے دیوار پہ گیند مارو گے اتنی ہی زور سے واپس لوٹے گی. تو بچے کے دماغ میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ جب بھی کوئی عمل کتنی زور سے کیا جائے گا اس کا جواب بھی اتنے ہی زور سے ملے گا. تو بعض دفعہ مثال کے ذریعے بات سمجھانا آسان. قرآن کا جو مخاطب تھے وہ عرب کے بدو تھے, اولین مخاطب. اس لیے قرآن میں مثالیں بہت ہیں کیونکہ مثالوں کے ذریعے بات بہت آسانی سے سمجھائی جا سکتی ہے. قرآن نے مثال سے بات سمجھائی, لیکن مراد کیا ہے؟ اصول اور ضابطہ. قرآن نے مثال سے بات سمجھائی. دیکھو کچھ لوگ ایسے ہیں, جزیات سے بات سمجھائی, کچھ لوگ ایسے ہیں جو جلباز نہیں ہوتے. یہ کون ہے؟ الا المصلین, وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں. والذین هم علی صلواتہم یحافظون, اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. الا المصلین الذین هم علی صلاتہم دائمون, پابندی سے نمازیں پڑھتے ہیں. الا المصلین الذین هم علی صلاتہم دائمون والذین فی اموالہم حق معلوم, یہ وہ لوگ جن کے مال میں ایک حق ہے, متعین حصہ ہے. للسائلی, مانگنے والوں کے لیے جو غربت میں مانگتے ہیں. والمحروم, اور ایسے محروموں کے لیے جو مانگتے نہیں ہیں, یعنی یہ لوگ جلباز نہیں ہوتے. للسائل والمحروم. والذین یصدقون بیوم الدین, یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت کے دن کی تصدیق کرتے ہیں. والذین هم, کیا ہے بھائی آیت؟ والذین یصدقون بیوم الدین والذین هم
والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں. والذین هم لفروجهم حافظون، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. الا علی ازواجہم، سوائے زوجہ کے. تو یہ کیا قرآن بیان کر رہا ہے؟ یہ مثالیں بیان کر رہا ہے کہ یہ والے لوگ یہ جلباز نہیں ہوتے، نماز قائم کرتے ہیں، کنجوس نہیں ہوتے، ان کے مال میں یتیموں کا، مسکینوں کا، غریبوں کا حق ہوتا ہے، ان پہ خرچ کرتے رہتے ہیں. اللہ کے عذاب سے تمہیں نظر آئے گا کہ ان کے چہرے سے خشیت جھلکتی ہوگی کہ اللہ کے عذاب کے خوف ان کے دلوں میں ہے. تو کیا مطلب بتانے کا؟ یہ مثال دینے سے مقصد یہ ہے کہ ان کے اندر کچھ صفات ایسی ہوتی ہیں جن صفات کی وجہ سے ان کے جسم سے یہ اعمال نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. مطلب یہ نہیں ہے کہ جو لوگ یہ اعمال کرتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں، بہت سے 2 نمبر لوگ بھی یہ اعمال کر رہے ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ بہت سے نمازی ہوتے ہیں. ابھی ہم بیٹھے ہوئے تھے نا، میں کہیں سعودی عرب میں تھا، تو مجھے کسی نے بتایا کہ پاکستان کا جو نشے کا سب سے بڑا اسمگلر ہے. میں نے کہا اس کا نام کیا؟ وہ بڑے نالجیبل آدمی تھے. میں نے کہا پاکستان میں بھی نشہ کا یہ جو چرس ہیروئن اسمگل ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں. نام کیا ہے؟ میں اب بندے کا اصل نام تو نہیں بتاؤں گا آپ کو، لیکن حاجی لگا ہوا اس کے نام کے ساتھ. فار ایگزامپل حاجی غفار. اب ہیروئن سب سے زیادہ ایکسپورٹ کر رہا ہے وہ بندہ، نام کیا ہے؟ تو بندے نے میں نے کہا اس کا نام کیا؟ غفار ہے نہیں، کہیں غفار کے پیچھے نہ پڑ جاؤ، فرضی نام بتا رہا ہوں میں، یہ حاجی غفار. کیونکہ اوریجنل نام لوں گا تو میرے کو آ کے پکڑے گا نا کہ تو نے میرا راز کیوں فاش کیا. حاجی غفار. پھر ایک اور بندے کے بارے میں ہم نے معلومات کی، وہ فلاں دنیا میں نا وہ نشے کا، ہیروئن کا اتنا بڑا اسمگل، اس کا نام بھی حاجی فلاں. تیسرے کا پتہ چلا اس کا نام بھی حاجی فلاں. ابے میں نے کہا یہ سارے حاجیوں کا کام چرس بیچنا ہی رہ گیا ہے کیا؟ سارے حاجی ہیں. تو ایسے بہت سارے نمازی بھی ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ تو قرآن کا مقصد یہ بتانا نہیں ہے کہ حاجی لوگ سارے نیک ہوتے ہیں، نمازی لوگ سارے نیک ہوتے ہیں. اصل میں کچھ صلاحیتیں انسان میں ایسی ہوتی ہے کہ وہ جب اس کے اندر پیدا ہوتی ہیں تو اس کا اثر یہ نکلتا ہے کہ وہ نمازی بھی بن جاتا ہے، اس سے کنجوسی ہمیشہ کے لیے چھوٹ جاتی ہے، اس کے مال میں غریبوں کا حصہ، رشتہ داروں کا حصہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں، یعنی قرآن یہ بتا رہا ہے کہ وہ لوگ جل باز نہیں ہوتے جو اللہ کے وجود پر، اللہ کی توحید پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ پہ اعتماد اور توکل کرتے ہیں. انہیں یقین ہے موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے، یہ دنیا مسافر خانہ ہے، یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے، ہم کسی مقصد کے لیے بنے ہیں، خود بخود دنیا میں نہیں آئے. تو جن کو ان چیزوں کا استحضار ہوتا ہے اور انہیں یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ اللہ کچھ کرنے میں اسباب کا محتاج نہیں ہے، جب وہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ یہ خوشی حاصل کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار مت کرو، تو نہیں کریں گے تو خوشی ملے گی. دیکھنے میں لگ رہا ہے اختیار کریں گے تو خوشی ملے گی، لیکن ان کا اللہ پہ یقین ہے کہ اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، وہ اس کے بغیر بھی خوشی دے سکتا ہے. تو وہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں کہ بھائی خوشی کے پیچھے مت بھاگو، اللہ کی مرضی کے پیچھے بھاگو. تو جو اللہ کی مرضی کے پیچھے بھاگتا ہے پھر اس سے یہ علامتیں ظاہر ہوتی ہیں. اللہ نے فرمایا تم دنیا میں دیکھنا چاہتے ہو نا کون اللہ کی مرضی کو فوکس کرتا ہے، تو تمہیں وہ لوگ نظر آئیں گے مسجدوں میں نماز پڑھتے ہوئے اور صدقہ اور خیرات کرتے ہوئے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہوئے. وہ کسی غیر عورت کی طرف بری نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے. ٹک ٹاک، فیس بک، ان تمام فحاشی کے تمام ذرائع اور وسائل سے وہ بچتے